تمیم الداری والی وہ حدیث کہ جس میں صحابہ کا ایک گروپ سمندر میں سفر کرتے ہوئے کہیں گم ہو گیا تھا۔ حدیث کے مطابق 1 مہینے تک وہ لوگ اس طوفان میں پھنسے رہے، شدید ہوائیں اور تیز طوفانی بارش۔ اور تمیم الداری خود بتاتے ہیں کہ سمندر کی لہریں ہمیں یہاں سے اٹھا کر وہاں اور وہاں سے اٹھا کر یہاں پٹخ رہی تھیں۔ اور لیٹ می ٹیل یو کہ زمین کے اوپر جو طوفان آپ دیکھتے ہیں وہ سمندری طوفان کے مقابلے میں ایک پھونک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمندری طوفان ایک عفریت ہوتے ہیں، ایک مونسٹر ہوتے ہیں۔ گیل فورس 10 اور گیل فورس 11 کی ہوائیں پرانے زمانے کے بحری جہازوں کے چیتھڑے اڑا دینے کے لیے کافی ہوا کرتی تھیں۔ تو ایسے ہی کسی طوفان میں پھنس کر تمیم الداری اور جہاز پر موجود دوسرے ملاح کہ جن کے متعلق میں نے حدیث اور دوسری کتابوں اور روایات میں پڑھا ہے کہ یہ تقریباً 30 کے قریب لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم تھی، ایک پارٹی تھی۔ بالآخر طوفان ختم ہونے کے بعد یہ لوگ ایک جزیرے پر پہنچے۔ اب یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر میں شاید اگلی ویڈیو میں دوبارہ واپس آؤں۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہم لوگ تھکن سے چور، بھوک سے نڈھال، کچھ کھانے کی تلاش کرتے کرتے جزیرے کے اندر گھنے جنگل تک چلے گئے، اور وہاں ہم نے ایک عجیب جانور دیکھا جس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کا آگے کس طرف ہے اور اس کا پیچھے کس طرف ہے۔ اور ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ما انتی، یعنی کہ تم کیا چیز ہو؟ تو اس نے کہا کہ انا الجساسہ۔ اور انہوں نے دوبارہ پوچھا مل جساسہ، یعنی جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو آگے سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تم لوگ اس عبادت گاہ کی طرف چلو کہ جو تمہیں سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ میں تم سے کچھ پوچھوں گی اور نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گی، لیکن ہاں اس عبادت گاہ کے اندر کوئی ہے کہ جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر تمیم الداری اور ان کے ساتھ موجود پارٹی ڈر گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھنے لگے کہ شاید یہ کوئی شیطان ہے۔ بائی دا ویز جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سب کی سب حدیثوں میں موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں صرف کسی ایک حدیث کے سنانے کے بجائے اس واقعے پر رپورٹ ہوئی 11 مختلف حدیثوں سے ڈیٹا لے کر آپ کو ایک ان انٹرپٹڈ اور ایک مسلسل بیان ہونے والے واقعے کی صورت میں نیریٹ کر رہا ہوں۔ اور ہمیشہ کی طرح ان حدیثوں کے نمبرز انشاءاللہ آپ سکرین کے اوپر لکھے ہوئے دیکھ لیں گے۔ ایک بات اور کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور آپ نے پہلے اسے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، لیکن اس واقعے میں کچھ فائنر ڈیٹیلز، کچھ فائنر پوائنٹس چھپے ہوئے ہیں کہ جن پر اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے نئی ہی دنیاؤں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس لیے میں اپنے انداز میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور جہاں جہاں میں کہوں گا کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس والی نہ صحیح تو کم سے کم آنے والی اگلی ویڈیو میں وہ بات ہمارے کسی نہ کسی سوال کا جواب سامنے لے کر ضرور آئے گی۔ اچھا آپ غور کریں کہ ایک تو تمیم الداری نے جساسہ کو بہت زیادہ غور سے دیکھا اور اسے ٹھیک ٹھاک ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسی تھی۔ یس، جساسہ کسی قسم کی ایک فیمیل جاندار تھی، اسی لیے ان لوگوں نے پوچھا کہ ما انتی، یعنی کہ تم کیا ہو۔ انتی فیمیلز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وہ رینگ رہی تھی، اس کے جسم پر اس قدر بال تھے کہ اس کی فزیولوجی، اس کی شیپ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ کالے رنگ کی تھی، اس کی آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں، اس کے جسم پر بہت زیادہ کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی ٹاٹ ہو اس کی کمر کے اوپر رکھا ہوا، اور وہ اپنے بالوں کو اس طرح نوچ رہی تھی کہ جیسے وہ انہیں اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ بہرحال تمیم الداری اور ان کے لوگ جب اس عبادت گاہ میں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عجیب الخلقت لیکن بہت مضبوط جسم والا ایک انسان دیکھا کہ جو انتہائی سختی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ وہ آدمی سائز میں اتنا بڑا تھا کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے اتنے بڑے قد کا انسان نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے
اور دونوں ٹخنوں سے لے کر اس کے دونوں گھٹنوں تک لوہے کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، اور وہ بھی اپنے بال نوچ رہا تھا اور اوپر نیچے اچھل رہا تھا کہ جیسے وہ آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہو، اور دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے، غمگین ہے۔ یہ الفاظ تمیم الداری کے ہیں۔ اور وہاں ان لوگوں نے اسے کسی طرح سے گریٹ کیا، یا یوں کہہ لیں کہ اسے سلام کیا۔ بائی دی وے یہ واقعہ حضرت تمیم الداری کے مسلمان ہونے سے پہلے کا ہے، کہ جب وہ نصرانی ہوا کرتے تھے، یعنی کہ کرسچین، اور اس وقت وہ لوگ السلام علیکم کہہ کر نہیں بلکہ حیاک اللہ یا پھر انعم صباحن کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے اسے سلام کیا، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے ڈائریکٹ انہی سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے سوالات سن لیں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ پھر اس نے ایک سرٹن باغ کے متعلق پوچھا کہ کیا ابھی تک وہاں کھجوریں اگتی ہیں؟ پھر اس نے 2 سوال پانیوں کے متعلق پوچھے، ایک تو تبریہ کی جھیل کے پانی کے متعلق، تبریہ کی جھیل یعنی کہ دی سی آف گیلیلی، یہ فلسطین میں ہے، اور دوسرا زغر کے چشمے کے متعلق۔ زغر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، لیکن اس نام کا ایک چشمہ ایران میں ہے اور دوسرا چشمہ لیبنان میں ہے۔ زیادہ تر اسکالرز یہی مانتے ہیں کہ یہ لیبنان والا زغر ہے، بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ ہیئر۔ ذرا غور کریں کہ ایک تو تمیم الداری اور ان کی پارٹی پانیوں میں سے ہو کر دجال کے جزیرے تک پہنچے، اور پھر دجال نے ان سے جو سوالات کیے، ان میں سے جو سوال اس نے ریپیٹ کیا، اس نے 2 بار پوچھا، وہ پانیوں کے متعلق تھا۔ پھر آخر میں اس نے پوچھا کہ کیا عربوں کے نبی آ گئے؟ ہم نے کہا کہ ہاں آ گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ان کی طرف جاتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ تیزی سے، یعنی کہ سادہ الفاظ میں اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ان کی بات سنتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں بہت توجہ سے۔ تو تمیم الداری کہتے ہیں کہ میرے اس جواب پر اس نے اتنی زور سے چھلانگ لگائی کہ ہمیں لگا کہ اب یہ زنجیریں توڑ کر بس آزاد ہوا کہ ہوا، اور پھر وہ 3 مرتبہ چیخا اور بولا کہ جس دن میں یہاں سے نکلا تو اللہ کی زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑوں گا کہ جسے میں اپنے پیروں کے تلے روند نہ دوں سوائے طیبہ کے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پوائنٹ پر پہنچ کر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی نظر آنے لگ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ طیبہ مدینہ کا نام ہے، اللہ نے میرے حرم میں دجال کا ہونا حرام کر دیا ہے۔ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا، اور یہاں پہنچ کر یہ 11 حدیثیں مکمل ہوتی ہیں۔ دجال اور ہمارے درمیان بھی ایک پانی موجود ہے۔ دجال کے سوال بھی پانیوں کے متعلق تھے۔ پھر پانیوں کے حوالے سے وہ مشہور حدیث کہ جو حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ابلیس فرشتوں کی پوری ایک فوج کو لیڈ کر کے یہاں لایا، کہ پھر جنہوں نے جنات کے ساتھ لڑائیاں کیں اور انہیں مارا، اور جو جنات بچ گئے انہیں جنگلوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا، جزیروں کی طرف، پانیوں کو کراس کرنے کے بعد آنے والی زمینوں کی طرف، بالکل ویسے ہی کہ جیسے دجال بھی ایک جزیرے میں تھا۔ میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر پانیوں کے حوالے سے میں ایک واقعہ اور بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امام زبیری بطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموفقات میں امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑی ہی زبردست روایت لی ہے۔ یہ روایت تو تھوڑی سی طویل ہے لیکن ہے سننے کے قابل۔ امام کلبی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ رومن بادشاہ ہیراکلیس نے، کہ جسے عربی یا اردو میں ہرکل کہتے ہیں، اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ جس میں اس نے بہت ہی مشکل 17 سوال پوچھے پہیلیوں کی صورت میں۔ اگر میرے اور آپ کے سامنے وہ سوال پریزنٹ کر دیے جاتے
تو شاید میں اور آپ سر پکڑ کر ہی بیٹھ جاتے۔ ان سوالوں کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثلاً ایک سوال یہ تھا کہ وہ آدمی کون ہے کہ جس کی کوئی قوم ہی نہیں ہے۔ مثلاً ایک اور سوال کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو سانس لیتی ہے مگر اس میں جان نہیں ہے۔ مثلاً وہ کون سی قبر ہے کہ جو اپنے اندر دفن ہونے والے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کیا آپ کے ذہن میں ان میں سے کسی ایک بھی سوال کا جواب آیا؟ تو ایسے 17 اور بڑے ہی ٹرکی سوال ہرقل نے بھیجے، اور آف کورس اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں 17 کے 17 سوال تو نہیں بتا سکتا۔ بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس موجود لوگوں نے کہا کہ معاویہ، بہتر ہے کہ آپ ان سوالوں کو ابن عباس کی طرف بھیج دیں، کیونکہ اگر آپ نے غلط جواب دے دیا تو ہیراکلیس آپ کا مذاق اڑائے گا۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوالات واقعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیے۔ اب ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مجرہ کیا ہے؟ تو ابن عباس نے اس سوال کا جواب دیا کہ مجرہ آسمان کے ایک دروازے کا نام ہے، اور یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے آگے مزید کئی دروازے کھلتے ہیں، اور یہ اس قسم کا دروازہ ہے کہ اس میں سے بغیر اجازت کچھ بھی نہیں گزر سکتا، یہاں تک کہ حرارت بھی نہیں۔ یہ جواب میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری اس سیریز سے ریلیونٹ ہے۔ پھر اسی مجرہ کے متعلق ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ مجرہ ایک ایسے پانی کا بنا ہوا ہے کہ جو زندہ پانی ہے۔ امیجن کریں، زندہ پانی۔ اس وقت عربی زبان کی سب سے بڑی ڈکشنری تاج العروس میں اس لفظ مجرہ کے 4 میننگز لکھے ہوئے ہیں، کہ جن میں سے علم الحیت یعنی ایسٹرونومی یعنی کہ آسمان کی اسٹڈی کے حساب سے مجرہ کا مطلب ہوتا ہے آسمان میں موجود ایک سیلیسٹیل آبجیکٹ۔ یعنی تاج العروس اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کے مطابق آسمان میں موجود پانی سے بنا ایک ڈیوائن دروازہ، زندہ پانی سے بنی کوئی شے۔ امیزنگ۔ اور یہ جواب سن کر ہیراکلیس نے کہا تھا کہ اس طرح کے جواب یا تو ایک نبی دے سکتا ہے یا پھر نبی کے گھر والوں میں سے کوئی۔ اس طرح کے جواب کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا، اور ایسا ہی تھا کیونکہ عبداللہ ابن عباس رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن لگتے تھے، اور میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ابن عباس کے علم کا لیول کیا تھا اور ان کی ٹریننگ کس طرح ہوئی تھی۔ اوکے، پانیوں کے متعلق ایک لاسٹ روایت کہ جو ایسینشلی لاسٹ ہے تو نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کی ویڈیو پھر ویورز کے لیے مشکل کریٹ کرتی ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی اور سنن ابن ماجہ میں صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس کی صحت میں تھوڑا سا کلام ہے۔ کچھ سکولرز اس روایت کو صحیح کہتے ہیں اور کچھ سکولرز اسے ضعیف کہتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیے گا کہ ضعیف کا مطلب جھوٹی روایت نہیں ہوتا۔ بہرحال روایت کچھ یوں ہے کہ ہر جاندار کی روح کو ایک فرشتہ قبض کرتا ہے کہ جسے ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ وہ ہر ایک کی روح قبض کرتے ہیں سوائے پانی میں مرنے والوں کے، کیونکہ پانی میں مرنے والوں کی روح کو اللہ بذات خود قبض کرتا ہے۔ معجم الکبیر طبرانی۔ بائی دا وے، صرف 1 منٹ کے لیے اس بارے میں سوچیں کہ تمام روحوں کو ایک فرشتہ قبض کرتا ہے، لیکن پانی میں مرنے والوں کی روح کو اللہ بذات خود قبض کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو اس بات کے گرینڈیور کا اندازہ ہو گیا تو آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ آئے گی کہ جسے شاید کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ پانی، اللہ کا عرش پانی پر، تخلیق کی ابتدا پانی سے، جانداروں کی تخلیق پانی کے ساتھ، پہلے آسمان کی تخلیق پانی کے ساتھ، خضر اور موسیٰ کی ملاقات پانی کے قریب، عیسیٰ کا نزول پانی کے قطرے ٹپکنے کے ساتھ، 2 آسمانوں کے درمیان پانی کا وجود، جنات کا دنیا چھوڑتے وقت جزائر کی طرف بھاگنا پانیوں سے گزر کر، دجال تک پہنچنے کا راستہ پانیوں سے گزر کر، دجال کے پوچھے جانے والے سوالات پانیوں کے متعلق، مجرہ آسمان کے دروازوں کے اندر
پانیوں کی موجودگی. آخر کچھ نہ کچھ تو ہے ان پانیوں میں، لیکن کیا؟ پانی ایگزیکٹلی ہے کیا چیز؟ دیکھیں، پانی ایک نیچرل کیمیکل ایلیمنٹ ہے کہ جس کا فارمولا ہے، اور اس فارمولے کو آپ سب نے سنا ہوگا، H2O، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز اور آکسیجن کا ایک ایٹم مل کر پانی بناتے ہیں، جس کا سادہ زبان میں مطلب یہ ہوا کہ پانی بن بھی سکتا ہے اور پانی ختم بھی ہو سکتا ہے. اور انفیکٹ ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے کہ پانی ختم ہو گیا ہو. جب یہ دنیا بالکل نئی تھی اور اس کا میس بہت کم تھا، تو اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ اپنے اوپر موجود پانی کو لیکوڈ فارم میں اپنے ساتھ ہولڈ کر کے رکھ سکے، جما کر رکھ سکے. ریڈیشن بہت زیادہ تھی، پانی کے مالیکیولز ٹوٹ جاتے تھے، ہائیڈروجن علیحدہ اور آکسیجن علیحدہ ہو جاتی تھی، اور جو ہائیڈروجن علیحدہ ہوتی وہ ہوا میں اڑ کر خلا میں کہیں گم ہو جاتی تھی. میں بہت زیادہ سائنٹیفک ڈیٹیلز نہیں بتا رہا کیونکہ ٹاپک پھر بہت خشک ہو جائے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جہاں جہاں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوگی وہاں پانی بن بھی سکتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں ہی گیسز اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. ہائیڈروجن تو ویسے ہی اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور آکسیجن تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں پانی جگہ جگہ موجود ہو سکتا ہے. اور آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ سن 2014 میں ایک بہت بڑی دریافت ہوئی تھی. اس دریافت کو کرنے والی لیبارٹری کا نام تھا ناسا کی جیٹ پروپلشن لیب. اسے لیڈ کرنے والے سائنسدان کا نام تھا ڈاکٹر میٹ بریڈفورڈ. اور یہ دریافت ہوئی تھی پیساڈینا کیلیفورنیا میں، کہ جہاں ان لوگوں نے 33 فیٹ کی ایک انتہائی پاورفل ٹیلیسکوپ سے آبزرو کیا کہ ہماری دنیا سے کوئی 12 بلین لائٹ ایئرز دور، 12 ارب لائٹ ایئرز دور، بہت بہت دور، پانی کا ایک عظیم سمندر ہے، خلا میں معلق ہوا بس خلا میں تیر رہا. اور ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ یہ کسی بہت ہی گرم چیز کے گرد لپٹا ہوا تھا، شاید اسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے. یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا. اب چونکہ پانی اس گرم چیز کے گرد لپٹا ہوا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے. ظاہر ہے کہ پانی ویو کو obstruct کر رہا ہے، اس لیے ہمیں ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ وہ گرم چیز ہے کیا. بس اس کا ٹمپریچر دیکھ کر ہمارا ایک اندازہ ہے کہ وہ ایک کوئزار، ایک انتہائی گرم روشنی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس روشنی کے گرد لپٹا ہوا وہ پانی کوئی 10-20 لیٹر نہیں، کوئی چھوٹی موٹی جھیل بھی نہیں، بلکہ ہماری دنیا کے تمام سمندروں کو ملا کر بھی اس سے 140 کھرب گنا زیادہ بڑا سمندر ہے. There is no way کہ ہم ایون کہ امیجن بھی کر سکیں کہ وہ کس قدر عظیم سمندر ہے. وہ وہاں کیوں ہے کوئی بھی نہیں جانتا، وہ وہاں کیسے آیا کسی کو نہیں معلوم. کیا وہ کسی چیز کو ٹھنڈا رکھ رہا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کیا اس سمندر کے اندر کوئی مخلوق تیر بھی رہی ہو سکتی ہے؟ اس پر میں تھوڑا بعد میں آؤں گا، شاید اس ویڈیو کے آخر میں یا پھر اگلی ویڈیو میں. پانی اس کائنات میں جگہ جگہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ تو اب آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ایک اسٹیبلش حقیقت مانی جاتی ہے. ایسا ہونا 100% ممکن ہے. لیکن پانی کے متعلق ہم جو بات جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ ہر پر اسرار جگہ یا پھر آسمان کے راستوں میں موجود دکھائی دیتا ہے. یا عام الفاظ میں کہہ لیں کہ پانی کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں. پانی کی کچھ پراپرٹیز کا تو ہمیں پتہ ہے، مثلاً یہ کہ ایک پوائنٹ پر آ کر پانی کے اندر تقریباً ہر چیز گھل جاتی ہے، ڈیزالو ہو جاتی ہے. ہر ایلیمنٹ، خواہ وہ جاندار چیزوں میں ہو یا بے جان چیزوں میں. اسی لیے پانی کو یونیورسل سالوینٹ یا پھر کہ سالوینٹ آف لائف بھی کہتے ہیں. اب چونکہ پانی کے اندر ہر چیز گھل جاتی ہے، اس لیے دنیا میں پانی کہیں پر بھی اپنی خالص ترین، اپنی پیور شکل میں نہیں ملتا. اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گھلا ہوا ملتا ہے، کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہوتا ہی ہے. اور پانی کو کیمیکلی پیور کرنے کے لیے پھر اسے مختلف پروسیسز سے گزارنا پڑتا ہے، مثلاً کیپیسیٹیٹیو ڈی آئیونائزیشن، UV آکسیڈیشن وغیرہ وغیرہ. اور پھر ہر چیز سے پاک
خالص پانی کی قیمت بہت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں صاف پانی کی قیمت شاید 120 روپے کی ایک بوتل ہے، پھر الٹرا پیور پانی کی قیمت شاید 500 روپے کے آس پاس ہے، لیکن سیل کلچر گریڈ والے پیور پانی کی قیمت آپ جانتے ہیں کہ کتنی ہے؟ تقریباً 9 لاکھ روپے پر لیٹر۔ لیکن پانی پر اس قدر تحقیق، اس قدر ریسرچ کے باوجود اس کی کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں کہ جو شاید ہمیں آج تک نہیں پتہ چل سکی۔ مثلاً یہ بات آپ سب نے اپنے اسکول میں سنی ہوگی کہ پانی ایک بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ شے ہے، لیکن نہیں، پانی کی ایک خوشبو ہوتی ہے کہ جسے صرف ایک مینڈک سونگھ سکتا ہے۔ مینڈک پانی کو سونگھ لیتے ہیں، کیسے سونگھتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن مینڈک کے لیے پانی کی خصوصیات بدل جاتی ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ پر واپس لانا چاہتا ہوں کہ جو کہ ایک حدیث میں ہے اور جسے ایک عام انسان بہت آسانی سے مس کر دیتا ہے۔ سلسلۃ صحیحہ کی حدیث نمبر 3140۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر آئیں گے، جب تم انہیں دیکھ لو تو انہیں پہچان لینا، وہ درمیانے قد کے ہوں گے، ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا، وہ زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں لپٹے ہوں گے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حالانکہ ان کے سر میں پانی ہوگا نہیں، ان کے بال گیلے ہوں گے نہیں۔ How is that even possible کہ ان کے سر میں پانی نہ ہو لیکن پھر بھی ان کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں؟ ذرا سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز گیلی نہ ہو لیکن اس سے پانی ٹپک رہا ہو۔ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے سن کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ ایسٹرو فزکس یعنی کہ آسمانوں اور ستاروں کی سٹڈی اور ہائی انرجی فزکس یعنی کائنات کی سب سے پاورفل چیزوں کی سٹڈی میں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے، ایک ٹرم پائی جاتی ہے، سپر فلوئڈٹی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر خاص قسم کے لیکوڈز کو، خاص قسم کی چیزوں کو جب وہ پانی کی شکل میں ہو تو اگر ان کا ٹمپریچر بہت بہت ٹھنڈا کر دیا جائے تو وہ پانی سپر فلوئڈ نامی ایک چیز بن جائے گا، اور اس وقت اس پر ہماری فزکس کے کسی قانون کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور ایک تصویر بھی دکھاتا ہوں۔ اگر آپ ہیلیم نامی ایک گیس کو کرائیوجینک ٹمپریچرز تک لے آئیں، یعنی ان کا ٹمپریچر انتہائی ٹھنڈا کر دیں، جتنا ٹھنڈا ہو سکتا ہے اتنا ٹھنڈا کر دیں، تو ہیلیم پانی میں تبدیل ہو جائے گی، اور پانی بھی کوئی عام پانی نہیں بلکہ ایک ایسا پانی جس پر ہماری فزکس کے قوانین اثر کرنا چھوڑ دیں گے۔ گریوٹی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ پانی چیزوں کے درمیان سے نکلنا شروع ہو جائے گا، وہ اوپر کی طرف بہنا شروع کر دے گا، وہ گیلا بھی نہیں کرے گا، پھر بھی وہ قطروں کی طرح ٹپک رہا ہوگا۔ اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 100% ایک اوریجنل تصویر ہے۔ -273.15 ڈگری تک ٹھنڈی کی ہوئی ہیلیم، اس سے زیادہ ٹھنڈا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس پوائنٹ پر ہیلیم کے ایٹمز گھومنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک عجیب پانی بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تصویر پرانی سی کیوں لگ رہی ہے تو شکر کریں کہ کم سے کم ہمارے پاس ایک تصویر ہے تو صحیح، کیونکہ جس ٹمپریچر پر اس وقت یہ ہیلیم ہے اس ٹمپریچر پر کوئی کیمرہ کام نہیں کرتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلیم پانی بن گئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جس باؤل میں یہ پانی موجود ہے یہ باؤل لیک کر رہا ہو، لیکن یہ باؤل کہیں سے بھی لیک نہیں کر رہا بلکہ اس پانی پر ہماری فزکس ختم ہو چکی ہے۔ یہ پانی ایک سپر فلوئڈ بن چکا ہے کہ جس کا کچھ حصہ تو باؤل کے اندر سے ہی گزر کر باہر آ گیا ہے، کیسے گزرا کوئی نہیں جانتا، اور کچھ حصہ باؤل کی دیواروں سے اوپر کی طرف چڑھنا شروع کر چکا ہے، بالکل ایک پتلی سی لیئر کی شکل میں۔ عام پانی ایسا کبھی نہیں کرتا کہ وہ اوپر کی طرف بہنا شروع کر دے، لیکن سپر فلوئڈ یہ ہماری فزکس کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ پانی باؤل کی دیواروں سے اوپر کی طرف بہہ رہا ہے اور قطرے بن بن کر نیچے کی طرف ٹپک رہے ہیں، اور تب تک یہ پانی اوپر کی طرف بہتا رہے گا جب تک کہ باؤل خالی نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ پانی ہے کہ جو اگر کسی جگہ موجود ہے
تو اس کی موجودگی یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس جگہ ہماری ریگولر فزکس کام نہیں کر رہی۔ مثلاً آسمان کا کوئی راستہ کہ جس کے اندر سپر فلوئڈ قسم کا کوئی پانی ہے، کہ جو دیکھنے میں پانی ہے، یہ پانی کی طرح بہتا اور ٹپکتا ہے، لیکن یہ کوئی اور ہی چیز ہے، اور جس جگہ یہ موجود ہوتی ہے وہاں اس کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً وہاں کوئی ایسا راستہ کھولتا ہے کہ جس کے اندر ہماری فزکس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مثلاً آسمان کے وہ راستے کہ جہاں سے چیزیں آتی اور جاتی ہیں۔